صفحہ 729 سورہ زاریات آیت نمبر 47۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون، فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گزرے ہوئے آیتوں میں سابقہ کے مختصراً واقعات بیان ہوئے، یعنی ان کا تذکرہ ہوا تھا کہ پیغمبروں کو نہ ماننے میں وہ اللہ کے عذاب کے لپیٹ میں آئے، ہلاک ہو گئے۔ امت محمدیہ کو یہ بتلایا گیا کہ اگر تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو گے تو پھر وہی انجام جو ان کا ہوا تھا وہی انجام تمہارا بھی ہوگا، لہذا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا کے آخرت کا جو عقیدہ ہے اس کے قائل بنے، ایمان لے آئے، اور تم نے لوگوں مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے جانا ہے۔ بار بار قرآن کریم اس بات پہ زور دے رہا ہے کہ انسانوں اپنے علم یا اپنی قدرت کو اللہ کی قدرت پہ قیاس مت کیا کرو کہ یہ کیسا مردے پھر زندہ ہوتے ہیں، کس طرح ہوتے ہیں۔ اللہ کریم تلاوت شدہ آیتوں میں انسان کو دعوت فکر دے رہا ہے کہ وہ غور کریں۔ کہا جاتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، لوگوں غور کرو، ہم نے آسمان بنایا، اپنی قوت سے بنایا۔ کیسا بنایا ہے یہ بار بار قرآن کریم کہتا ہے کہ آسمان دیکھو، اس میں غور کرو، اس کا کوئی ستون نہیں ہے، آنکھیں اٹھا کے دیکھو آسمان میں غور کرو، اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ کب سے اللہ نے بنایا ہے اس کے مٹیریل میں کوئی نقص آج تک نہیں آیا کہ وہ گر پڑے کہیں سے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، اب فرمایا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے اپنی قوت سے آسمان کو بنایا ہے اور ہم قوت والے ہیں۔ دوسری بات وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، زمین دیکھو، اس کو ہم نے بچھایا، کیا بہترین بچھانے والے ہیں، کس انداز سے اس کو بچھایا ہے، اپنی قوت کا اللہ اظہار کرتے۔ اور تیسری بات فرمایا من کل شیء خلقنا زوجین، ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے اور اس کا ضد بنایا، ہر چیز کا ہم نے ضد بنایا، اس کا جوڑا بنایا۔
نر بنایا، مادہ بنایا، ظلمت بنایا، روشنی بنائی، اس انداز سے آپ چلتے جائے، دن بنایا، رات بنائی، ہر چیز کا جوڑا اور ضد بنایا۔ بنانے والا کون ہے؟ اللہ، لیکن اللہ وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی مثل نہیں، بنانے والا اللہ۔ تو پھر فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو، دوڑ لگاؤ اللہ کے طرف، ان بتوں کو چھوڑو، غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑو، شیطان نے تم پہ قبضہ کیا ہوا ہے، شیطان کے مکر و فریب سے جان چھڑاؤ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی وحدانیت کو قبول کرو۔ فرمایا انی لکم منہ نذیر مبین، میں کھلا تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا پیغمبر ہوں۔ پھر خاص کر پھر ارشاد فرمایا جاتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کے قائل مت بنو، اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، اللہ کو ناراض مت کرو۔ کیوں؟ یہ وہ بیماری ہے جس کو لگ گئی تو اللہ کریم فرماتے ہیں اگر اس نے توبہ نہیں کیا، اسی عقیدے پہ مر گیا، قطعاً اس کو معاف نہیں کرو۔ اس لیے مقرر پھر کہا جاتا ہے لوگوں انی لکم منہ نذیر مبین، میں اللہ کے جانب سے صاف کھلا ڈرانے والا ہوں، اللہ کے عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں۔ شرک کی طرف مت جاؤ کہ جہنم کے ایندھن بنو گے، مشرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ۔ آگے شکوہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی کاذب کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، اللہ کریم شکوہ کر رہی ہے۔ فرمایا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آپ کے لیے تسلی بھی کہ آپ سے پہلے یا ان سے پہلے دوسرے لوگوں کے پاس بھی جب اللہ کے رسول آئے ہیں تو وہ انہوں نے اسی طرح کہا ہے۔ کیا کہا؟ یہ کاذب ہے، یہ مجنون، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے۔ اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی ہوئی؟ وصیت یہ ہے کہ ایک شخص مرنے کے بعد وصیت کرتا ہے کہ پھر تم نے یوں یوں کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ وصیت ہے۔ فرمایا اتواصوا بہ، کیا ان ظالموں نے وصیت کی رکھی ہے کہ ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، اب آگے پیغمبر آئے تو تم لوگوں نے اس کو نہیں مانا، کوئی وصیت چل رہا ہے؟ کہا نہیں، زمانہ تو بعید ہے، ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، وصیتیں تو نہیں چلی، پر کیا ہے بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ سرکش ہے سارے، سب کی بیماری ایک ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان موجودہ منکرین سے آپ اعراض کر لیں، آپ ان کا خیال ہے نہ رکھیں۔ اس لیے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، آپ کو ملامت نہیں کیا جائے گا، آپ نے تو تبلیغ کر لی، آپ نے تو بات بتائی، آپ نے تو نصیحت کر لی، اس لیے آپ کو پھر کہا جاتا ہے وَذَكِّرْ، آپ ان کو نصیحت کیجیے۔ لیکن یہ ہے کہ نصیحت اس شخص کو کام دے جس کے مقدر میں ایمان ہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام جاری رکھے، آپ نصیحت کریں، جس کے مقدر میں ایمان نہیں ہے اس پہ حجت تام ہوگا، اس پہ تو حجت تام ہوگا۔ ہاں، جس کے مقدر میں ایمان ہے، ایمان والوں کو آپ کا نصیحت کام دے گا، لیکن نصیحت کو چھوڑنا نہیں۔ اس لیے ذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین، ایمان والوں کو کام دے گا آپ کی نصیحت۔ جن کے مقدر میں ایمان نہیں ہے وہ زیٹ آپ کی طرف دیکھتے رہیں گے، آپ کی باتیں سنتے ہوئے، قرآن سنتے ہوئے، ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں لائیں گے، لیکن ان پہ حجت تام ہوگی۔ کل قیامت میں وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء بنیناہا، اور آسمان کو ہم نے بنایا،
بِأَيْدٍ اپنی قوت سے بنایا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور ہماری قوت بہت بڑی ہے، ہم وسعت والے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا اور زمین کو ہم نے پہلایا، فَنِعْمَ الْمَاعِدُونَ ہم بہتر بچانے والے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے، اسی طرح ہر چیز کا ضد بنایا۔ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ ان میں تم غور کرو، تاکہ اللہ کی وحدانیت کو پہچان لو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ بھاگو اللہ کے طرف، دوڑ لگاؤ۔ انی لکم منہ نذیر مبین میں تمہارے لیے اللہ کے جانب سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو، کسی اور کی عبادت مت کرو، کسی اور کو حاجت روا مت جانو، کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا مت جانو۔ انی لکم منہ نذیر مبین اور میں تمہارے لیے اللہ کے جانب سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اگر تم شرک سے توبہ نہیں کرو گے تو جہنم کا ایندھن بنو گے۔ کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول فرمایا اسی طرح نہیں آیا ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے اللہ کا کوئی رسول، مگر الا قالوا ساحر او مجنون اسی طرح ان لوگوں نے بھی اللہ کے نبیوں کو کہا کہ یہ ساحر ہے، یہ مجنون ہے، جس طرح آج مکے والے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں۔ اب یہ شکوہ ہے، فرمایا اتواصوا بہ کیا انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کر رکھی ہے کہ تم جب بھی تمہارے پاس اللہ کا کوئی نبی آئے، رسول آئے، تم اسے مجنون کہو، تم اسے ساحر کہو؟ کیا ایک دوسرے کو وصیت کی ہے؟ نہ، فرمایا بل ہم قوم طاغون سب کی بیماری ایک ہے، بلکہ وہ بھی سرکش تھے اور یہ بھی سرکش ہے، یہ سرکشی کرتے ہیں۔ فتول عنہم آپ اعراض کر لیں ان سے۔ فما انت بملوم بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملامت نہیں کیے جائیں گے۔ وذکر اور نصیحت کیجیے، فإن الذکریٰ بے شک نصیحت تنفع المؤمنین ایمان والوں کو آپ کی نصیحت فائدہ دے گی۔ اللہم وفقنا لما